چھوٹوں پہ کروں، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لوں، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر عنوان اور موضوع ہے وہ ہے اللہ عز و جل کی نافرمانی۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور قبلہ نگران شورا دامت قدم القدسیہ سے ہم گھر میں خیر و برکت اور گھر کے اندر سکون لانے کے لیے ہمارے کیا معاملات ہونے چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے۔ اللہ عز و جل کی نافرمانی یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہمارے گھر کو افیکٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ یہ تو عمومی طور پہ قبر و آخرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، قبر میں ہے یا کل حشر میں بات ہوگی۔ دنیا ڈسٹرائے کیسے ہو سکتی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے جو بات کی کہ دنیا کیسے تباہ ہو سکتی ہے، جی، تو واللہ عالم اللہ کی نافرمانی پر ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، اور سیلاب آیا تھا، پانی کا عذاب، وہ سب ختم ہی ہو گیا تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے، قوموں کی قومیں تباہ ہوئی ہیں، قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، لوگ بندر بنا دیے گئے۔ جی، اور تو یہ اللہ کی نافرمانی پر زمین اور اس میں رہنے والے، دنیا میں رہنے والے، جو اس کو ہم یہ اس زمین کا حصہ کہتے ہیں، تو کیا اس پر عذاب نازل نہیں ہوا؟ کیا تباہی نہیں آئی؟ اچھا، بارشوں کا رکنا کہ اللہ کی نافرمانی پر نہیں تھا؟ توبہ استغفار سے بارشیں برسنا، اور اگر ہم استغفار کی برکتیں پڑھتے ہیں تو اس میں کیا یہ نہیں ہے کہ استغفار کرو گے تو تمہیں یہ چیزیں ملیں گی، جی، یہ برکتیں ملیں گی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کا می برسائے بھی برسائے گا، جی، استغفار ہے۔ استغفار کرنے سے، ہاں جی، تو یہ چیزیں جو آپ نے جو پہلا ہی سوال جو کیا کہ اللہ کی نافرمانی سے آخرت تو برباد ہونے کے معاملات ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، گھر کا چین سکون برباد ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع گھریلو مسائل اور اس کا حل ہے۔ جی، تو گھریلو مسائل میں بہت بڑا ایک، یا میں کہوں کہ اہم ترین پہلو جی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ اس کے سامنے اللہ کی فرما برداری کی جائے تو اس سے گھر کا چین سکون جو ہے نا وہ بحال ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا، جی، مطالعے کے پیش نظر جو میں عرض کر رہا ہوں۔ صحیح، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ عبادت گزار ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے گھر میں سکون ہی سکون؟ جی ہاں، ان کے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، کیونکہ وہ پریشانی پر اللہ ان کو صبر عطا فرما دیتا ہے۔ واہ، کیونکہ سکون ملے گا آپ کو، صبر جب مل جائے گا تو انشاءاللہ صبر کے اندر جو ہے نا وہ ایک اعلیٰ درجے کا ایک سکون، ایک راحت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو کوئی وہ رزلٹ ملنے کی امید ہو نا، اب حج پہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو حج کی سعادتیں دے۔ آمین۔ عرفات کے میدان میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن سامنے ایک رزلٹ ہے جی، کہ میں آج ایسا ہو جاؤں گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، مزدلفہ میں کتنی پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، کھلے آسمان کے نیچے زمین پر لیٹو، آرام، عبادت کرو، جو کرنا ہے فرش ہی فرش ہے، لیکن یہ کہ یہاں حقوق العباد معاف ہونے کا وعدہ ہے۔
ٹھیک ہے، مینا کے اندر آزمائشیں ہیں، سفر میں آزمائشیں ہیں، خرچے کرنے پڑتے ہیں، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ہر طرح کی 30 40 دن تک پریشانی بندہ اٹھاتا ہے، سامنے ایک عبادت، ایک فرض، اور سامنے ایک نتیجہ کتنا خوبصورت ہے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ حضرت فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کے جب پاؤں کے انگوٹھے پر وہ تکلیف ہوئی، پتھر سے ٹھوکر لگ گئی. ہاں، تو مسکرانے لگی نا، تو کسی نے کہا کہ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ اب مسکرا رہی ہیں، کہا تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن صبر پر اجر کا تصور کر کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ سبحان تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نیک لوگ یا جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں آزمائش یا پریشانیاں نہیں آتی۔ صحیح. آزمائش اور پریشانیاں ان کے گھر میں اور تیزی کے ساتھ آتی ہیں، ان کے اور آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، مگر ان تمام تر آزمائشوں کے پیچھے ان کو اللہ کریم ایک امید ایسی ان کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے ان کی یہ پریشانیوں کے پیچھے بھی ان کو سکون مل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو شاید تجربہ ہو جی سلمان بھائی، یا میرے ناظرین کو بھی ہو سکتا ہے کہ تجربہ ہو، آپ فرض روزہ ہے جی تو رکھنا ہے، لیکن جب نفل روزے کی آپ کبھی نیت کرتے ہیں نا، تو نیت سے پہلے جیسے کہ آپ کا سحری کا ٹائم ہے یا جو بھی ایسا ٹائم ہے اور روزہ رکھنا چاہتے ہو، تو اس سے پہلے وہ سینکڑوں قسم کے وسوسے شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ دن میں یہ بھی کرنا ہوگا، وہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، آزمائش بھی آ جائے گی، امتحان بھی آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یا تو بندہ اس کی باتوں میں آ کر روزہ رکھتا نہیں ہے، اور اگر اس کو جھٹلا کر بندہ روزہ رکھ لینا تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، قدرتی طور پر آپ کو صبر آ جائے گا، آپ کو ہمت آ جائے گی۔ میں اس وقت ماہ رمضان ہے، بعضوں کے لیے روزے، خاص کر عورتوں کے معاملات میں روزوں کا ایک ہوتا ہے کہ وہ روزے ان کے لیے نہیں ہوتے، ماہ رمضان میں فرض روزے، ان کے بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اسلامی بہنوں کو بھی پتا ہوگا کہ جب روزہ رکھتی ہوں گی تب اتنی پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہوگا، وہ روزہ نہیں ہوتا ہوگا تو پیاس کا احساس ہوتا ہوگا۔ تو اچھا وہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے گھروں کا سکون و چین برباد ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ جو میں نے پڑھا ہے وہ ایسے موقع پر مجھے یاد آ جاتا ہے، جیسے ریکال ہوتی ہے نا ایک چیز، ماشاءاللہ. کہ لڑکی بھی نیک تھی، لڑکا بھی نیک تھا، اور دونوں کے نیکی کی وجہ سے ہی دونوں کی شادی ہو گئی، خاندان کے آپس میں ترکیب بن گئی، اور دونوں کی شادی ہو گئی تو دونوں کی زندگی بھی اچھی گزر رہی تھی۔ لڑکا ایک نارمل نوکری والا آدمی تھا اور اس کی کوئی اتنی بہت بھاری بھرکم آمدنی نہیں تھی، لیکن لڑکی بھی چونکہ نیک تھی تو خوشی خوشی بہت خوبصورت گھر چل رہا تھا۔ اللہ کریم نے انہیں تھوڑے عرصے میں ایک بڑی پیاری سی بیٹی بھی عطا کی۔ اب خوش تھے، بیٹی بھی ہے، میاں بیوی، اور نیکی، پرہیزگاری، نماز، عبادت۔ ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا کہ شوہر نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کمپنی کی طرف سے آفر آئی ہے، اگر ہم تھوڑا قرضہ لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، تھوڑا یوں ہو جائے تو یہ ہوگا کہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور ہمیں اچھا نفع ملے گا۔ تو مگر مصیبت یہ ہے کہ اس پہ مجھے سود کی بو آ رہی ہے، اس پہ سود ہے۔ اب عجیب سی ہو، شیطان تو شیطان ہے، وہ اس نے عورت کے دل میں ایک عجیب بات بٹھا دی کہ دیکھیں ہم ٹھیک ہے جی رہے ہیں لیکن ہمیں خواہشیں پوری کرنی ہے، گھر کی پوزیشن دیکھیں، بچی بڑی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، ہزار قسم کی اس کو باتیں یاد دلائیں۔ تھوڑی سی بات چیت ہوئی لیکن اب وہ مرد بھی بیچارہ پھسل گیا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ ترکیب بنا لی اور قرضے وغیرہ لے کر یہاں وہاں سے پیسے لے کر وہ کچھ چیزیں بیچ کے انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی، اور انویسٹمنٹ سے جو نفع آ رہا تھا نا وہ نفع سود سے آ رہا تھا، یعنی اس میں سودی نفع تھا۔ تھوڑے دنوں تک گھر کا نقشہ بدل گیا تو فرنیچر آ گیا تو بڑی مطلب کہ ترکیبیں وہ تبدیل ہو گئیں۔ آہستہ 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 نفع آنا کم ہو گیا، جاب بھی چھوٹ گئی، اور جو قرضہ لینے والے تھے وہ قرضہ مانگنے لگ گئے، اور یوں گھر کی آمدنی کا جو تھا نا وہ حساب کتاب سارا ختم ہو گیا۔ اب جو بچا کچا پیسہ تھا یا کچھ گھر میں چیزیں تھیں وہ انہوں نے خرچ بھی کر دی۔ اب آئے دن تنگی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، تنگ دستی ہو گئی، سود کی نحوست جو گھر میں آئی، میں کہوں گا حرام مال کی نحوست جو گھر میں آئی،
اب یہ دونوں میاں بیوی میں چپکلش ہونے لگی، دونوں تھوڑی تھوڑی دیر میں لڑ پڑتے، ایک ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، تو یوں مطلب کہ چند دفعہ تو طلاق کی نوبت بھی آ گئی اور پھر خاموش ہو گئے۔ ایک دن زیادہ جھگڑا ہوا تو عورت نے چلا کر کہا کہ اگر نہیں برداشت کر سکتے تو مجھے طلاق دے دو۔ مرد نے بھی 3 دفعہ اس کو 1 2 3 کر دیا اور سب ہکے بکے، دونوں ہکے بکے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ طلاق تو ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلے گی چھوٹی بچی کو لے کر۔ اس عورت کا بیان ہے کہ نیکی نے ہمیں جمع کیا، گناہ نے ہمیں جدا کر دیا۔ یعنی ایک حرام مال کی نحوست کی وجہ سے گھر کا چین سکون سب تباہ نہیں ہوا، گھر ہی ختم ہو گیا، گھر ہی ٹوٹ گیا، بچے بھی اجڑ جاتے ہیں جب طلاق ہو جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ افیکٹڈ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے نا وہ اولاد ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات مرد بھی دوسری شادی کر لیتا ہے، عورت بھی دوسری شادی یعنی باپ بھی دوسری شادی کر لیتا، لیکن وہ بچہ کہاں جائے گا؟ بچہ تو جو بچے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ بس اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ واقعہ میں نے کہا چلے لگی ہاتھوں سنا دو کہ آخر حرام روزی نے گھر توڑوائے نا۔ اب اس طرح ہم لوگ گھریلو مسائل اس کا حل سلمان بھائی ڈسکس تو کر رہے ہیں جی لیکن ہمیں یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ آپ جو کچھ کوششیں کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کہیں گے یار عمران اتنے راستے ہمیں بتاتا رہا، ہمارے گھر میں امن و سکون و محبت نہیں پیدا ہوئی، تو آج یہ بھی ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ حرام روزی کے راستے بند کریں تو انشاءاللہ آپ کو برکتیں نظر آئیں گے۔ کیونکہ آپ کو صفائی کے لیے ہم نے بہت کچھ بتا دیا، لیکن جہاں سے گند گر رہی ہے نا وہ راستہ جب تک بند نہیں کریں گے تو صفائی کرتے رہیں گے لیکن گند غبار گرتا رہے گا۔ تو یہ حرام روزی کا جو راستہ ہے نا گھر کے اندر، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی میں جو بنیادی بات جو میرے ذہن میں تھی کہ گھریلو مسائل اور ان کا حل میں، وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کے طور پر اور آپ حرام روزی بند کریں، گھر والے بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ یعنی یوں ہوتا ہے کہ اچانک آمدنی بڑھ جاتی، بیوی خوش ہو جاتی ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے، ارے بچے کی آمدنی بڑھ گئی، بچہ یوں، ارے میرا لال، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا بہت کمانے کے لیے آ گیا۔ 2 مہینے پہلے اس کو اپنی دوائی لینے کے پیسے نہیں تھے، آج یہ نئے نئے موبائل لے کر آ رہا ہے، پوچھو تو صحیح کہاں سے لا رہا ہے، کیسے کما رہا ہے؟ بیوی پوچھے تو صحیح کہ آپ جو لا رہے ہیں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ خدا نہ خواستہ رشوت تو نہیں لے رہے، کوئی چوری ڈکیتی تو نہیں کر رہے، کوئی موبائل یا کسی کے زیور تو نہیں لوٹ رہے، کوئی لوٹ مار تو نہیں مچی ہوئی ہے، کوئی سود میں تو نہیں پڑ گئے، کوئی کسی کا مطلب کہ وہ آپ حق تو تلف نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی چیزیں لینے کی ضرورت، اس طرح کی چیزیں کو مطلب پوچھنے کی حاجت نہیں رہے گی آپ کو۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ سے وہ اس کو آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر گھر کا چین سکون اور امن کو آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس میں بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو حرام روزی سے بچائیں۔ کیونکہ اگر آپ دعا بھی کر رہے ہوگے نا، دعا بھی کر رہے ہوگے کہ یہ سب ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حرام روزی کے ہوتے ہوئے دعا قبول نہ ہونے کی بھی روایت موجود ہے۔ یعنی کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ جی تو یہ چیزیں ہیں، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حرام روزی سے پہلے خود کو نکالیں۔ آمین آمین۔ کال شامل کرتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ سے آج نگران شورا بہت پیارے لگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ آج کا جو موضوع ہے اللہ پاک کی نافرمانی، اس میں میرا یہ سوال ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف کس کس طرح سے جاتا ہے اور کس طرح سے گناہوں میں لگ جاتا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے نگران شورا اس کے جواب عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ پہلے تو میں نے حرام روزی کے حوالے سے آپ کو عرض کیا کہ حرام روزی سے اپنے گھر کو بالکل آپ 100% مطلب اس کو فارغ کریں حرام روزی سے۔ سوکھی حلال کی کھائیں، حرام کی تر اچھی نہیں، یہ یاد رکھنا آپ۔ حلال کی سوکھی ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کو سکون دے گی، لیکن حرام کا جو تر ہے نا یہ، کیونکہ حرام کا تر جو ہے نا یہ قیامت کے روز پھنسے گا، اور حلال کی سوکھی ہے نا یہ قیامت کے روز پار کروا دے گی۔
یہ بہت بنیادی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے اپنے گھر سے حرام روزی کا ہر طریقے سے خاتمہ کریں. ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسرا، آپ کے گھر کی چاروں طرف در و دیوار کو، شو پیس کو، ڈیکوریشن پیس کو ادھر ادھر دیکھیں کہ کہیں جاندار کی تصاویر تو نہیں ہے. آپ کو ماں بہت یاد آ رہی ہے، ماں کی تصویر ہے، جب حیات تھی بیچاری تو اس کے بعد جانے کا ٹائم تو تھا نہیں، ابا کے بعد جانے کا ٹائم تھا نہیں، آج آپ نے ان کی یادوں میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں. ناجائز ہے، اس کو اتار دیں. جی ہاں، اتار دیں تصویروں کو. اگر ماں باپ کی یادیں رکھنی تو دل میں رکھیں. دیواروں پر تصویریں لگانے سے ماں باپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کو نقصان نہ ہو جائے، تو اتار دیں. اسی طرح گدھے، گھوڑے، جانور، کتے، بلی، شیر، چیتا، مور، پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا جانوروں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. تو جاندار کی تصویروں کے ہونے سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر ایک دوسرے سے ٹھوسا ٹھوسی ہوگی، مارا ماری ہوگی، لڑا لڑی ہوگی. اس میں یہاں ایک لاجک دی جاتی ہے، یہ تصویریں بعض کا بچوں کی، خوبصورت بچوں کی تصویریں بھی کچھ کمروں میں اور کچھ گھروں میں یہ لگی ہوتی ہیں. تو اس پر لوگ ایک لاجک دیتے ہیں کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہو تو اس گھر میں اگر اچھے بچوں کی جو ہے وہ تصویریں ہوں تو اس کو دیکھنے سے جو ہے نا اچھے مناظر کے حوالے سے بھی ہے کہ اچھے مناظر، تو اچھے مناظر آپ کو لگانے ہیں تو مدینہ منورہ سے اچھا منظر کون سا ہوگا؟ مکہ مکرمہ کعبہ مشرفہ سے اچھا منظر کون سا ہوگا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے مناظر لگائیں، اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ بچے کے اندر مدینے، اگر یہ لاجک ہے بھی، کیونکہ اس لاجک کو میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کچھ ہے بھی مثال کے طور پر تو پھر یہ چیزیں لگائیں. واہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. تو گھروں سے جاندار کی تصویر ہے، ڈالفن کہیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، کہیں کیا رکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا. تو آج آپ چونکہ سوال بھی آپ نے یہی کیا اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اپنے گھروں کو جاندار کی تصاویر سے پاک کر دیں، یوں رحمت کے فرشتوں کو گھر میں آنے دیں. پھر دیکھیے انشاءاللہ گھر میں محبت، پیار، امن و برکت آتی ہے یا نہیں آتی. صحیح. اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے ابھی تک ہم کئی چیزیں ایسی بیان کر چکے ہیں جو آپس میں کرنے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، ان سے خود کو بچائیں. مدینہ گھر میں پیٹس رکھے ہوتے ہیں، پیٹس یہ جانور وغیرہ، پرندے وغیرہ، لوگ کتے جو ہے نا بڑی بڑی نسل کے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. عجیب کتا ہوتا ہے، یعنی بات مطلب کتا تو کتا ہی ہوتا ہے نا. جی عجیب طرح کا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا کیوٹ ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، یوں ہی شوقیہ رکھے ہوتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے وہ حالات کے تحت، چوکیداری کے تحت، یہ طرح کے تحت، تو جو اس طرح کے کتے ہوتے ہیں ان کے رکھنے کی بعض اہم کنڈیشنز کے ساتھ علماء نے اجازت دی ہے. جی. لیکن اچھا پرندے وغیرہ جو گھر میں رکھے جاتے ہیں تو پرندے وغیرہ گھر میں عموماً پنجروں وغیرہ میں ہوتے ہیں. جی. تو ان کا تو مطلب ایسا حساب کتاب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہیں دن میں 70 دفعہ دانہ دکھا، یعنی ان کو بھوکا پیاسا نہیں دانا پانی چاہیے. بالکل. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکے پیاسے رہے ہوں ہم ظالم قرار پا جائیں، تو اس جی. کے لیے یہ ہوتا ہے. جی. تو یہ ہے اس کے لیے مسئلے. صحیح. تو جن نے رکھے ہوئے کتے وہ کیا کریں؟ نہیں، وہ چوکی داری کے لیے اس طرح کے جو کتے رکھے ہوئے ہیں. چوکی داری والا کتا تو ایسا اللہ معاف کرے، ہمارے ادھر گاؤں میں جہاں میں رہتا تھا، ہم کبھی صبح سیر کرنے جاتے تھے تو وہاں ایک ٹینڈری تھی. اس ٹینڈری میں انہوں نے، یعنی جہاں چمڑا وغیرہ پروسیس ہوتا ہے، انہوں نے کتے وہاں رکھے ہوئے تھے. کبھی ہم اس کے آگے سے گزرتے نا تو وہ کتے چھت پر ہوتے تھے، وہ یوں بھونکتے تھے کہ بندہ نیچے کھڑا ہوا بندہ ڈر جائے، بھی اوپر چھلانگنے لگا دے. سلمان بھائی، یہ جو کتے ہوتے ہیں یعنی وہ خون خوار قسم کا کتا ہوتا ہے. ٹونی پونی کی باتیں کر رہے ہیں آپ. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ جو کتا ہے نا بھونک رہا تھا، تو ویسے آپ کی معلومات لے کتا بھونکتا ہی ہے، میری جو معلومات ہے. ٹھیک ہے، تو کتے نے بھونکنا ہی ہوتا، اور کتا کیا کرے گا؟ کتا بات تو نہیں کرے گا، اور توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب رہا مطلب کہ جو چھوٹے کتے ہوتے پونی، تو یہ میرا خیال ہے وہی کتے ہیں غالباً جن کی شریعت نے رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کا کیا اس میں ہے؟ جی یہ وہی کتے ہیں جو گھر میں جن کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل. یہ جس طرح کتوں کے بارے میں بھی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، کتوں کے بارے میں بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ بندے کے ثواب میں بھی ایک کی رات کمی کا حدیث مبارکہ کے اندر آیا. یہ دیکھیں، یہ جو ہماری بات ہے نا، یہ آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہوگی
کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی اور نحوست کا معاملہ ہوتا ہے، بد امنی. اب یہ پھر بد امنی پیدا کرے گی، چڑچڑاپن پیدا کرائے گی، دلوں میں تنگی پیدا کرائے گی، یہ سب چیزیں ہوں گی، بنا ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. میسیجز بھی ہیں، کالز بھی ہیں، کال لیتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرماتے کہ موبائل کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ موبائل کا استعمال مثبت رکھیں اور تمام تر گناہوں کے آنے کے جو ذرائع ہیں ان پر پابندی لگائیں اور اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کریں. جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں فور ایگزامپل، ٹھیک ہے، بازار میں کاروبار کے لیے بندہ جاتا ہے، نوکری کے لیے جاتا ہے، بے پردہ عورتیں آتی ہیں، تو کیا بے پردہ عورتوں کو تاڑتے رہو گے؟ اپنے آپ کو بچاؤ گے نا. تو اس طرح موبائل کے اندر جو غلط، اچھا وہاں تو آپ کے بس میں نہیں ہے، بے پردہ عورتوں کو آپ روک نہیں سکتے بازاروں سے. تو اس طرح بھی جیسے راشن والا ہوتا ہے، یہ ہوتا تو بہت ساری عورتیں آتی ہیں، تو وہ بدنگاہیاں تھوڑی کرے گا ان کے ساتھ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. وہ تو آپ کے بس میں بھی نہیں کہ ان کو گھر سے روک سکے، لیکن موبائل تو آپ کے بس میں ہے نا. اور اگر آپ کو خدا ناخواستہ ایسا لگتا ہے کہ میں موبائل کے فتنے سے نہیں بچ سکا، تو آپ کو موبائل رکھنے کی ضرورت کیا ہے جس پہ فتنہ ہوتا ہے؟ چھوٹا سا موبائل لے لے، اتنا سادہ سا، جس میں ایس ایم ایس آتا ہے، ایس ایم ایس جاتا ہے، کال آتی ہے، کال جاتی ہے، ختم ہو گئی بات. یہ زیادہ تر جو موبائل کی تباہی میں جو لوگ شکار ہیں نا، یہ وہ موبائل ہے جس میں نیٹ کو آپ نے آنے کی اجازت دی ہوئی. جو نیٹ یوزر ہیں اس میں بہت سارے موبائل آ جاتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے. نیٹ کے ذریعے نارملی زیادہ گناہ ہو رہے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے، اس طرح. تو آپ کہیں کہ جناب میری یہ رہ جائے گی، میری وہ رہ جائے گی، تو ترقی رہ جائے گی، تو رکاوٹ رہ جائے گی. یہ جو کچھ رہ جائے گا، میں جنت سے رہ جاؤں گا، اس کی پرواہ کریں. اللہ یہ میں کہ جنت سے نہ رہ جاؤں. اللہ. یہ تھوڑی سی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارے بزرگوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ ایک انسان بیمار ہو نا اور ڈاکٹر کے پاس جائے نا، تو ڈاکٹر اسے چند چیزوں، بھائی یہ مت کھائیے گا، یہ آپ کے لیے زہر ہے. حالانکہ وہ فی نفسی ہی زہر نہیں ہے، فی نفسی ہی وہ چیز زہر نہیں ہے، یعنی اپنے اندر وہ زہر نہیں رکھتی، وہ مضر نہیں ہے فی نفسی، بنیادی جیسے طور پر شوگر وہ والے کے لیے نقصان کولا دہ بھی نہیں ہے. میٹھا زہر ہے، ہاں، چینی تو زہر ہے. ایک عام بیمار کا گلا خراب ہے تو اس کو سالن منع کر دیتے، مرچی مسالہ مت ہے، آپ کے لیے زہر ہے بھائی. ٹھیک، وہ بنیادی طور پر زہر نہیں ہے، صحیح. آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ آپ کے لیے اس وقت نقصان دہ ہو گیا. جب آپ کو شفا ہو جائے گی تو آپ اس کو رکھ لو. بھائی لوگ سانپ بھی تو پالتے نہیں پالتے، سانپ بھی رکھتے ہیں. اب جو سانپ کا اتارا نہیں جانتا، سانپ کو سنبھالنا نہیں جانتا، وہ اگر سانپ پکڑنے بیٹھے گا تو سانپ نے اس کو پھر ڈسنا ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں اشیاء دی جاتی ہیں، ان کے استعمال کی تربیت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ایک چیز دے دی جاتی ہے مگر ان کو استعمال کی. اب جیسے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، حنزلہ. اب میں نے حنزلہ کو مثال کے طور پر یہ موبائل دینا ہے، تو میرے موبائل کے اندر مثال دی ہے میں نے، دینا نہیں چاہیے. اتنے چھوٹے بچوں کے لیے بھی موبائل جو یوز کرنا ہے نا، ان کی آئی سائٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. مگر میں اب آپ کو تھوڑی سی فارورڈ بات بتا رہا ہوں. دینا تو میرے موبائل میں کوئی ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے بہت زیادہ، جیسے مثال کے طور پر غلام رسول کے مدنی پھول، میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہ اس کی ہماری ایپ ہے، تو یہ دکھا دیا تو وہ بچہ ہمارے مدنی خاکے دیکھ رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، موبائل کا آپ نے سوال کیا، جانا بیٹا، اللہ حافظ. موبائل کا آپ نے جیسے کہ سوال کیا، تو اس لیے میں نے کہا کہ موبائل، ابھی چاہے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، شوہر ہو کہ بیوی ہو، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے سلمان بھائی، کہ اس وقت کرنٹ سینیریو میں دیکھیں تو موبائل خود گھروں میں لڑائی جھگڑے کروانے کا یعنی بہت بڑا ذریعہ. اگر ہم موضوع موبائل رکھیں نا تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے، ایسی بات، پورا ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، کہ موبائل کے ذریعے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک دن ہم موبائل رکھیں گے. مدینہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ موبائل کے ذریعے کیا گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو پوری اس کی وہ ریسرچ کے ساتھ بتائیں گے، اللہ نے چاہا تو. ہے سلمان میں تیاری ہے؟ جی ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ بتائیں گے. انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نمبر ایک. اور میری اپنی مطلب کہ تو پڑھنے وغیرہ کے ساتھ جو چیزیں یاد آتی ہیں، اشراق چاشت پڑھیں.
مطلب پانچوں نمازیں تو پڑھنی پڑے، اشراق چاش کے نوافل پڑھیں، رزق اور نوکری انشاءاللہ دونوں کے دروازے کھلیں گے اللہ کی رحمت سے۔ میری عمر 22 سال ہے، ابو نماز نہیں پڑھتے، امی گالیاں دیتی ہیں، میں کیا کروں؟ ابو نے دعا کبھی جمعہ بھی کریں، نہیں پڑھا۔ ابو کو نماز پڑھنے کی نیکی کی دعوت دیں کہ ابو نماز پڑھیں اور وقتاً فوقتاً محبت و پیار سے دیں۔ امی کو بھی مدنی چینل دکھائیں، امی کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ گھر میں ایسے ماحول میں نا، میں تمام اسلام بھائیوں کو مشورہ، ایسے ماحول میں گھر میں درس شروع کر دیں۔ جب گھر میں آپ درس شروع کریں گے نا، آہستہ 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 کسی نہ کسی کو رحم آتا رہے گا۔ دیکھیں کوئی اوور نائٹ چینجز نہیں آ جاتی نارملی، کیوں خرابی بھی اوور نائٹ نہیں آتی، تو مسلسل رحم آتا رہے گا، لوگ بیٹھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ مدنی ماحول بنے۔ چھوٹا سا مدنی منا ہے نا بچہ، یہ بھی گھر میں ماحول بنا لیتا ہے۔ آپ کی عمر تو پھر بھی 22 سال کی ہے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ہمت تو کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی پر خلاف شرع کام کرنے والے لوگوں کو اگر سمجھایا جائے تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں بھائی شادی ہو رہی ہے، کوئی سوئم نہیں ہے، کل نہیں ہو رہے، کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ شادی ہی ہو رہی ہے، سوئم نہیں ہے، اور شادی کو بھی شادی رہنے دیں۔ سوئم کا طریقہ سوئم جیسا ہی ہے، شادی کا طریقہ شادی جیسا ہی ہے۔ ایک جب مسلمان شادی کی بات کرے گا تو آپ دیکھیے کہ بھی شادی کے لیے مسجد جاتے ہیں، قاضی صاحب کو بلاتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، کلمہ وغیرہ پڑھتے ہیں، مہر وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب اسلام و دینی کی تو باتیں ہیں۔ قبول والا معاملہ کرتے ہیں، یہ سب اسلام و دینی کی تو باتیں ہیں۔ تو یہ سب اسلام و دین کی باتیں لے کر چلی رہے نا، تو شادی کے موقع پر تو یہ سوئم میں تو نہیں ہوتا قبول سوئم میں قاضی صاحب نہیں آتے، سوئم میں نکاح خواہ بھی نہیں آتا، سوئم میں اس طرح دوست احباب جمع بھی نہیں ہوتے، تو سوئم میں تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ سوئم میں تو ایصال ثواب کے لیے ترکیب بنائی جاتی ہے۔ نہ آپ کو شادی میں کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ایصال ثواب کا اجتماع کر لیجئے، نارمل یہ کریں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن شادی میں نہیں ہوتا نا۔ بس شادی میں گناہ نہیں کرنا نا، دیکھیں اب شادی کا مطلب گناہ ہے معاذ اللہ، شادی کا مطلب گناہ تو نہیں ہے معاذ اللہ، نکاح کا مطلب گناہ تو نہیں ہے، یا اگر آپ کے یہاں گھر میں شادی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کو چند دنوں کے لیے گناہ آپ کے لیے، یہ حرام کام آپ کے لیے حلال ہو گئے، اللہ نہ کرے، میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ تو شادی خوشی کے موقع کو سامنے رکھ کر یہ بات کہنا کیسا کہ یہ یوں ہے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ویسے بڑی رکاوٹ امیل بنتے ہیں۔ سنت کچھ مدنی پھول دے رہے ہیں، جی ذرا سنائیے گا۔ میرا خیال ہے شاید کچھ دے رہے تھے مدنی پھول۔ دانا وغیرہ گر جائے تو الٹے ہاتھ سے اگر اٹھائیں بھی تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر منہ میں ڈالیں، الٹے ہاتھ سے منہ میں نہ ڈالیں۔ جو بھی دانے الٹے ہاتھ میں آ جاتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ میں رکھ کر منہ میں رکھنے ہیں۔ ماشاءاللہ آداب بیان ہو رہے ہیں کھانے کے۔ ماشاءاللہ، اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے ہی بعض کا رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، یہ شادی کے موقع پر غیر شرعی رسومات لانے کے لیے یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جس کی شادی ہوتی ہے بعض اوقات وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ سلمان میں خوف خدا کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اس پر ہمیں سب لوگوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات بڑوں کو سمجھایا نا، سب لوگ کوشش، جس کی شادی ہے بیچارہ وہ تو ایک کوشش کر رہا ہے، خرچہ بھی بچ جائے گا اور بھی سب کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو ماحول کا ہو، کوئی مدنی ماحول کا ہو، کوئی نیکی کے بڑے اس کے انداز ہو تو الگ ہے، باقی دولہے کو مستی کم نہیں ہوتی، بہت مستی ہوتی ہے، سب کو اس نے مست کیا ہوا ہوتا ہے، اور دلہن بھی کم مطلب کہ شرارتی نہیں ہوتی، وہ بھی بہت ساری ایسی حرکتیں، وہ بھی خود کہے گی کہ میری شادی ہے کہ گھر میں میت ہے، تو معاذ اللہ تو اس طرح کی چیزوں میں مت پڑیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں۔ ایک سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری آپ کی شادی کو خانہ آبادی کرے گی، اللہ اکبر، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آپ کی شادی کو خانہ بربادی کر سکتی ہے۔ ٹھیک، بس یہ دو باتیں سمجھ لیں آپ۔ مدینہ یہ بتائیں پیر صاحب کی تصویر گھر پہ لگا سکتے ہیں؟ جاندار کی تصویر سے تو آپ منع کر رہے ہیں۔ نہیں، زیادہ سخت منع ہے، درست عقیدت جس کے ساتھ ہو نا اس کے لیے زیادہ سختی ہے کہ اس کے ساتھ آدمی پھر آگے غلو کرے گا اور آگے بڑھے گا اور پھر کیا ہو جائے گا، تو یہ زیادہ سختی سے منع ہے پیر صاحب کی اور اس طرح کے بزرگوں کی تصویریں لگانا۔
ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں لگانی چاہیے؟ نہیں لگانی چاہیے۔ اچھا، یہ بعض جگہ یہ بھی دیکھا ہے کہ تصویر لگی ہوتی ہے پیر صاحب کی اور اس پر پھول بھی جو ہے وہ لوگوں نے ہار یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے، ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بالکل بالکل غلط، بچایا جائے۔ تصویر لگانا ناجائز ہے یوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دین میں سختی نہیں ہے، اللہ بخش دے گا، آپ اپنا آپ دیکھیں، خام خواہ ڈرایا نہ کریں۔ یہ ایک میسیج کا خلاصہ میں نے رکھا ہے بے صاحب۔ شک دین میں سختی نہیں ہے، لیکن دین میں اصول ہیں، ٹھیک ہے، اصول ہیں۔ آپ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ نے اگر اسکول میں قدم رکھا ہے تو آپ کو یونیفارم پہننا پڑا، آپ کو ٹائمنگ پر آنا پڑا اور ٹائمنگ پہ جانا پڑا، آپ کو سال میں ایک دفعہ امتحان دینا پڑا۔ آپ سر کو جا کر کبھی کہنے کی ہمت تو کرتے کہ سر کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے اسکول کھولنے سے؟ بولے بیٹا سختی نہیں ہے، ہم آپ کو آسانی ریلیز کرتے ہیں، آج سے آپ کا داخلہ منسوخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ کو 8 بجے آنا ہے، یونیفارم میں آنا ہے، اتنے بجے لنچ ٹائم ہے، اتنے بجے یہ امتحان کا ٹائم ہے۔ تو اس کو سختی نہیں کہتے، اس کو اصول کہتے ہیں۔ اگر آپ اصول پر عمل نہیں کر سکتے تو آپ کو سختی لگتی ہے۔ اسلام و دین کے اصول ہیں۔ جب ایک مسلمان نہیں ہے ایک شخص تو اس کے اوپر کون سی مطلب کہ سختیاں کی گئی ہیں، لیکن جب ہم دین قبول کرتے ہیں تو اب ان اصولوں پر عمل کرنے کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے حبیب پر ایمان لائے، تو جو تیرا اور تیرے حبیب کا حکم ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور ایمان مجمل ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، جی ہاں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان و دل سے ہم نے اقرار کیا ہے تمام احکام کا، جی یہ اصول ہیں۔ ہاں، وہ بات آپ سے ہم اگر کرتے ہیں کہ جو اسلام و دین کے اصولوں کے خلاف ہے معاذ اللہ، تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں ہم کو یہ باتیں بتا، لیکن جب ہم آپ تک اسلام و دین کی بات پہنچاتے ہیں تو اس سے کشادہ قلبی کے ساتھ اس طرح قبول کریں کہ جیسے میری غلطی ہے کہ میں عمل نہیں کر رہا ہوں، مجھے عمل کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ بے عملی سے ہوا کیا ہے؟ بے عملی سے کیا ہوا؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، اولاد اجڑ رہی ہے، ماں باپ کے لیے ہولڈ ہاؤس بن رہے ہیں، بے برکتی ہو رہی بے برکتی ہو رہی ہے۔ تنگ دستی۔ کل ہمارے ہی گھروں میں بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ جناب تھوڑا سا پکاتے تھے سب کو پورا ہو جاتا تھا، آج اتنا سارا پکاتے تھوڑوں کو پورا نہیں ہوتا۔ یہ برکت کا اٹھ جانا یا پتہ نہیں چلتا۔ ڈیفینیٹلی پچھلے کے مقابلے میں آج آنے والوں کی جو آمدنیاں ہیں وہ زیادہ مستحکم ہیں، لیکن پورا نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہے۔ ہم نے خود مدنی چینل میں ملازمین کے جو ہمارے جو اسلام میں کام کرتے ہیں، ہم نے ان سے باتیں کی ہیں کہ اگر یہ کسی اور جگہ پر گناہوں بھرے معاملات کرتے تھے اور وہاں مثال کے طور پر انہیں 50,000 ملتے تھے، یہاں 40,000 مل رہے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں 40,000 میں ہمارے لیے برکت ہے، وہاں ہمارے کو 50,000 برکت نہیں تھی۔ یہ بیٹھے ہوئے ہمارے کیمرہ مین، یہ سر ہلا رہے ہیں میرے سامنے، یہ پیچھے ہمارے پورا عملہ بیٹھا ہوا مدنی چینل سر ہلا رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کی فرما برداری میں دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ مدینہ کال شامل کرتے ہیں جی۔ ویسے اسی سوال پر جواب پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے، سوچنے کا انداز اپنا ہے، ہمارا سوچنے کا انداز اپنا ہے۔ ہم نے عفو و کرم پر جو ہے وہ امید لگائی ہوئی ہے، آپ خوف زدہ کھا رہے ہیں، تو نظریے کا اختلاف ہے، صرف سوچنے کا زاویہ مختلف ہے۔ مطلب کہ میرا نظریہ اپنا نہیں ہے، میرا نظریہ جو اپنا ہوگا اس پر آپ یقیناً اختلاف کریں، لیکن جب میرا نظریہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کریم میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھ کر بندہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ تو بالکل ڈھٹائی ہے، بلکہ مطلب جو گناہوں پر مصر رہے اس کے لیے تو مذمت لکھی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے، مطلب یہ دھوکہ ہے۔ یہ کہتا نا کہ ڈرانا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ڈر بھائی اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنے کلام میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہ باقاعدہ ایک جگہ پر اور فرمایا وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ اور وہ ہے وَتَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو۔ جی درست۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارک میں ایک ہے بشیر اور ایک ہے نذیر۔
نذیر ہے ڈرانے والے کو، یہی ہے نا جی ہاں جی بالکل، بشیر نذیر. جی بالکل. نذیر کا مطلب ڈرانے والا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا نہیں؟ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ رہے ہوتے تو تم ہنستے کم روتے زیادہ؟ جی کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف خدا سے روتے نہیں تھے؟ کیا حدیثوں میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ خوف خدا سے جس کی آنکھ سے آنسو نکلا، خوف خدا سے جس کے جسم پر لرزہ طاری ہوا، خوف خدا سے جس کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے؟ تو یہ چیزیں خوف خدا والی جو باتیں ہیں، کیا یہ کبھی دیکھی پڑھی سنی نہیں تھی؟ انسان کو خوف اور رجا کے درمیان، ایک مسلمان کو خوف اور امید کے درمیان رہنا ہے. امید یہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، خوف یہ ہے کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے. جو انسان یہ اعتدال ہے، بیلنس کے ساتھ رہیں. امید توڑنی نہیں ہے، خوف کو چھوڑنا نہیں ہے، خوف اپنے پر غالب رکھنا. اور آج کے دور میں کہ جہاں بے باکی کا دور ہے تو وہاں تو مطلب کہ زیادہ جب حالات خراب ہونا تو قانون زیادہ سخت کر دیا جاتا ہے، پتہ ہے نا؟ جب ملک کی حالات خراب ہو تو قانون سخت کر دیا جاتا ہے. پولیس سے نہیں کنٹرول ہوتا تو رینجرز آ جاتی ہے، رینجر سے کنٹرول تو فوج آ جاتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے. اسے بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بے باکی کا دور ہے، نافرمانی کا دور ہے. گھر گھر سنیما گھر بنتا چلا جا رہا ہے، بے پردگی بڑھ رہی ہے، بے شرمی بڑھ رہی ہے، بدکاری بڑھ رہی ہے، جوا بڑھ رہا ہے، شراب بڑھ رہی ہے، بے شرمی بے حیائی بڑھ رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑھ رہی ہے، نشے کے عادی بڑھ رہے ہیں، ناجائز اور حرام کام بڑھ رہے ہیں، سود کا معاملہ بڑھ رہا ہے، رشوت کا معاملہ بڑھ رہا ہے، ظلم کے معاملے میں اضافہ ہو رہا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چائلڈ ایبیوزمنٹ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، ویمن ایبیوزمنٹ کے کیسز بڑھ رہے ہیں. کیا یہ ساری باتیں نظر نہیں آتی؟ یہ بے باکی ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ بندہ یہ کہتا رہے کہ نہیں جناب آپ یوں بات کریں یوں. بھائی ڈرایا جائے گا، ڈرایا جائے گا. یاد رکھیں، کیا اسلام مجھے بتائیں کیا دین میں سزائیں نہیں ہے؟ جی کیا حدود اللہ کے بارے میں سزائیں نہیں ہے؟ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے؟ جی کیا رجم کی سزا نہیں ہے؟ کیا کوڑے کی سزا نہیں ہے؟ بلکہ جب بدکاری کے بارے میں جو سزا سورہ نور میں بیان کی گئی ہے اس میں تو یہاں تک آ گیا ہے کہ جب ان کو سزا دی جائے تو ایک مسلمانوں کا لوگوں کا جمع غفیر ہو، لوگ جمع ہوں دیکھیں، اور فرمایا تمہیں رحم نہ آئے. یہ معاشرے سے برائیاں ختم کرنے کے طریقہ کار ہیں، کچھ اصول ہیں. ان کو نیگیٹو لینے کے بجائے ان کو پوزیٹو لیں. یعنی اتنا میٹھا نہ کھائیں گے آپ کو شوگر ہو جائے. کیا بات. ایک نارمل اعتدال کے ساتھ رہیں. اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے واقعات بیان نہیں کیے. کیا ہم قرآن نہیں پڑھیں گے؟ کیا یہ قرآن کے واقعات بیان نہیں کیے جائیں گے؟ کیا سورہ زلزال کی تلاوت نہیں کی جائے گی؟ کیا سورہ تکاثر کی تلاوت نہیں کی جائے گی؟ کیا سورہ قاریعہ کی تلاوت نہیں کی جائے گی؟ یقیناً ان کی تلاوتیں کی جائیں گی. تو اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے، میانہ روی کا درس دیتا ہے. تو آپ اور ہم سب کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ہرگز درست نہیں ہے، مگر اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر گناہوں پر ڈٹے رہنا، گناہوں پر ڈھٹائی کرنا، یہ کون درست کہے گا؟ یہ بھی غلط ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں نے بہت ایک تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہی صحیح لیکن کافی مسکنسیپشنز دور کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میری جہاں آپ شرعاً، اخلاقاً، معاشرتی طور پر بھی اگر آپ کہیں میری غلطی دیکھتے ہیں، خدا را میری اصلاح کریں. میں انشاءاللہ اپنی اصلاح، اگر آپ نے صحیح اصلاح کی ہوگی، انشاءاللہ میں اپنی اصلاح آن ایئر قبول کروں گا. اللہ کی رحمت سے کروڑوں کرم ہے. میں جس کا مرید ہوں نا اس نے مجھے یہی سکھایا ہے، اور میں الحمدللہ جس کا امتی ہوں نا اس کی تعلیم میں بہت وسعت ہے الحمدللہ. تو بالکل جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ پوزیٹیو سوچیں گے. ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتا ہے. خرم بات کر رہا ہوں. جب شادی بیاہ جب ہونے لگتا ہے تو اس میں بھی بڑے بہت ساری نافرمانیاں کرتے ہیں. ایک جگہ شادی تھی تو وہاں بہت ساری مطلب کہ نافرمانیاں ہو رہی تھیں.
تو ایک مدنی ماحول والے بھی اس خاندان میں تھے، تو وہ کسی بھی اس طرح کے نافرمانی والے فنکشن میں شامل نہیں ہوئے. تو بعد میں جب وہ سب ختم ہو گیا تو خاندان کے بزرگ نے کہا مدنی اسلام بھائی کو کہ بیٹا اسلام اتنا بھی تنگ نظر نہیں ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے تو 19-20 چلتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نہیں معاذ اللہ، یہ اسلام یعنی میری یہ پہلے یہ تھا سب چلتا ہے، اب ہو گیا 19-20 چلتا ہے. اسلام تنگ نظر نہیں ہے. اس سے کیا تعلق ہے؟ اسلام میں تو بہت وسعت ہے. جس دین نے اب کو دوسرے دین نے آنا ہی نہیں ہے تو اس دین نے رہنا ہی رہنا ہے. اب یہی دین ہے، یہی قرآن ہے، ٹھیک ہے. کسی اور نبی نے آنا ہی نہیں ہے، سرکار خاتم النبیین ہے. لیکن بالکل اسلام اور دین میں وسعت ہے، اس کی تعلیمات میں وسعت ہے، بہت وسعت ہے. اور لیکن اس وسعت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اسلام و دین کہیں آپ کو اللہ کی نافرمانی کی اجازت دے دیتا ہے. اس کو وسعت کا نام دینا تو نادانی ہے. نافرمانی اللہ کے، یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ 2 لفظ کافی ہیں. اچھا سلمان بھائی، جی میں کچھ چاہ رہا تھا اپنے ناظرین کو خیر و برکت کے تعلق سے جی کچھ چیزیں بیان کر دوں جی ارشاد. تاکہ اچھا اس کے تعلق سے کہ دیکھیں گھر میں تنگ دستی، فقر و فاقہ، پریشانی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس سے گھر میں جھگڑے لڑائی ہوتی ہیں، میں چاہ رہا چند چیزیں بیان کروں جس سے ہو سکتا ہے کہ دیکھنے سننے والوں کو لگے کہ واقعی نافرمانی کی وجہ سے یہ حالت ہے. اگر ہم فرما برداری کی طرف جائیں، جی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں تو ہو سکتا ہے کہ یقیناً ہمارے گھر میں خیر و برکت ہے. تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. صلو علی الحبیب. اب توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا، میں نے انشاءاللہ کچھ تیاری کی آپ کے لیے، وہ اللہ نے چاہ تو آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. دیکھیں حدیث پاک میں ہے رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو. یہ تہجد کے باب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے. رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک صالحین کا طریقہ اور تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، قریب ہونے کا، اس کی رحمت کے، اور گناہوں کو مٹانے اور جسم سے بیماریاں دور کرنے کا سبب ہے. اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو یہ ایک آپ کو میں نے روایت سنائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساعت ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے. اور یہ ساعت ہر رات ہوتی ہے. تو آپ رات میں اٹھ کر اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب سے مغفرت کی بھیک مانگے، اپنے رب سے مغفرت کا سوال کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر بڑا کرم ہوگا. اور اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں راتوں کو تہجد پڑھنے کا، اٹھنے کا ماحول بن جائے. اس کی ترغیب اتنی پیاری آئی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو جگاتا ہے اور اگر اس کی زوجہ پر نیند غالب ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے، پھر وہ دونوں اٹھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ سبحان. اسی طرح عورت کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے. اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے. اس عورت کے لیے فرمائے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. بھائی انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے میں نہ اٹھوں تو مجھے یوں اٹھا دینا، میں نے اس کے بارے میں وضاحت لی تھی. تو یہ اللہ کرے کہ ایسا ماحول بھی ہمارے یہاں قائم ہو جائے. اچھا، جو شخص حدیث پاک میں جو شخص رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہ کرے گا. آئیے آپ کو مطلب اللہ کی فرما برداری کی آپ برکتیں دیکھیں کہ اللہ کی فرما برداری کرنے سے، نیکی کرنے سے، اس کو راضی کرنے سے کس قدر فوائد حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید لیجئے. حدیث پاک میں کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو شروع دن میں 4 رکعتیں ادا کرنے سے عاجز نہ ہو، یعنی اشراق و چاشت. تو شروع کے دن میں 4 رکعتیں ادا کرنے سے عاجز نہ ہو، میں آخری دن تک تیری کفایت کروں گا. اللہ ہے نا. واہ واہ واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک سنیے. اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو، اپنے امراض کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. اللہ اللہ.
اور دعا اور آہوزاری کے ذریعے بلاؤں کی یلغار کا مقابلہ کرو. ہائے ہائے ہائے، بلاؤں اللہ کی کرے کہ یلغار یہ کا۔ بتا اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں، جی صحیح بات ہیں سمجھ آ سکتی ہاں ہیں. جی، صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ علیہ جی حدیث سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ارشاد فرمایا، لوگوں مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی. سبحان اللہ. یہ میں خاص موضوع سے ریلیٹڈ روایتیں آپ کو بیان کر رہا جی نا ہوں میرے۔ کہ یہ موضوع ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح روایتوں میں ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو سلام کر کے داخل ہو، خواہ کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ سرکار پر سلام کریں اور ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھیں. اس شخص نے، ایک شخص کو یہ فرمایا گیا تو اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی. سبحان اللہ. تو یہ مدنی پھول اس کو اپنے اب دیکھیں یہ سب کیا ہے، یہ اللہ کی فرما برداریاں ہیں، نیکی کے کام ہیں، عبادت کے کام ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں برکتیں ملتی ہیں اور آسانیاں ملتی ہیں. حدیث پاک میں جب آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں. جب وہ آدمی کہتا ہے بسم اللہ تو فرشتے کہتے ہیں تو نے سیدھی راہ اختیار کی. جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تو ہر آفت سے محفوظ ہے. جب بندہ کہتا ہے توکلت علی اللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں. اس کے بعد اس شخص کے 2 شیطان جو اس پر مسلط ہوتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اب تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے تو سیدھا راستہ اختیار کیا، تمام آفات سے محفوظ ہو گیا اور خدا کی امداد کے علاوہ دوسرے کی امداد سے بے نیاز ہو گیا. سنیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین کی سنتوں میں سے، یعنی جب کھانا کھانے اور اس کے بعد یہ پونچوں تک ہاتھ دھونا اور منہ کا اگلا حصہ دھوئیں. ٹھیک ہے، یہ ہاتھ تو دھوتے ہوں گے نا کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور پونچوں تک ہاتھ دھوئیں، منہ کا اگلا حصہ دھوئیں. یہ کھانا کھانے کا وضو کہلاتا ہے. اس کی برکت کیا ہے کہ اللہ تعالی محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین کی سنت ہے. اور ایک روایت میں جو یہ پسند کرے کہ اللہ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ منہ دھوئے. اب آپ مجھے یہ میرے پیارے اسلام پر ارشاد فرمائیں کہ جو میں چند چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث سنیے، جو رکابی یعنی پلیٹ اور اپنی انگلیاں چاٹے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا پیٹ بھرے، یعنی دنیا میں فقر و فاقہ سے بچے، قیامت کی بھوک سے محفوظ رہے، دوزخ سے پناہ دیا جائے گا، دوزخ میں کسی کا پیٹ نہ، کیونکہ دوزخ کسی کا پیٹ نہ بھرے گا. اب اس طرح کی اور روایتیں میں آپ کو بیان کروں. چند چیزیں میں نے گھر کے اندر سے بیان کی ہیں، آنے جانے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے تعلق سے، پڑھنے کے حوالے سے. کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم کریں انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی اور اللہ نے چاہا تو امن و محبت و پیار کا دورہ ہوگا. سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آفات اور جنات پتہ نہیں کیسی کیسی آفتوں سے بچے رہیں گے، جادو ٹونے سے بھی حفاظت، جادو سب سے بچے رہیں گے انشاءاللہ. جی اذان کا جواب دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا أشهد أن محمد
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة محمدا الذي وعدته بالعلم فيه. گھروں میں اللہ کی نافرمانی کے ایک ذریعہ اب ٹی وی بھی ہے. اب کیا کب زمانے سے ٹی وی ہے. یا تو اللہ مدنی چینل کو سلامت رکھے جس نے پورا رخ بدل دیا. یعنی ایک چینل ایک رخ بدل کر آیا ہے کہ نہ موسیقی ہے نہ میوزک ہے نہ بے پردگی ہے نہ کوئی اس طرح کی اور چیزیں ہیں. بس اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے, نام ہے, اسلام و دین کی باتیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب اس ٹی وی اسکرین کے ذریعے, اس کے اسپیکرز کے ذریعے جب بد نگاہیاں, بے پردگیاں, گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, موسیقی, اس طرح کی گھروں میں چیزیں ہوں گی تو پھر خیر و برکت کے لیے آپ پتہ نہیں کون سے دروازے پر دیکھ رہے ہیں. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کس طرح کی آپ خیر و برکت کا سوال کریں. دیکھیں خیر و برکت صرف پیسہ آ جانے کا نام نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں کہ آپ نے بولا کہ گھر بہت بڑا ہو گیا ہے تو پیسے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. نہیں, بہت سکون مین چیز ہے, امن مین چیز ہے, صحت و تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. بہت ساری چیزیں جس کو بندہ غور کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. ورنہ بڑے بڑے گھروں میں, گھر بہت بڑے ہیں لیکن ان میں دل و دماغ بہت چھوٹے ہو گئے. بڑے مطلب کردار کے مسئلے ہیں میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی. خدا را ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی نافرمانی کے جو ذرائع ہیں, جو راستے ہیں, انہیں روکیں, انہیں بند کریں. انشاءاللہ پھر دیکھیں خیر و برکت, آسانیاں, اللہ آپ کے کم میں بھی بہت ساری برکتیں دے کر پورا فرما دے گا. اب کر کے تو دیکھیں. کیا نماز نہ پڑھنے سے بھی تنگ دستی ہوتی؟ بالکل تنگ دست. نماز نہ پڑھنے سے تو اتنی نقصان ہے. میں ایک بات بتاؤں, جس کام سے آخرت آباد ہوتی ہے نا دنیا بھی آباد ہوگی. ماشاءاللہ. جس کام سے آخرت برباد ہوتی ہے نا دنیا ہی برباد ہوگی. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے, کال شامل کرتے ہیں. کے لیے مجھے کوئی خلل آتا ہے, کبھی نماز دل بند ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا سوچتا ہے, اللہ معافی دے. نماز پڑھتے پڑھتے یکدم چھوٹ جاتی ہے مجھے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, کچھ دل بھارا ہو جاتا ہے. مسجد کے قریب جاتا ہوں پھر کوئی ایسی کچھ چیزیں ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں کہ دل نہیں کرتا ہے. اس کے لیے کوئی موضوع بتا دیں. نماز میں توجہ بڑھ جاتی, یہی شاید کہنا چاہ رہے ہیں, ادھر ادھر دھیان چلا جاتا. دیکھیں یہ ایک چیزیں ہیں, کیونکہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان گز مارتا ہوا بھاگتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے. پھر اقامت کہی جاتی ہے تو پھر شیطان گز مارتا بھاگتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے. پھر جب نمازی نماز کے لیے نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے دل پر منہ رکھ کر اس کے اندر خیالات لاتا ہے. یعنی اسکر قضا اسکر کے لفظ ہیں حدیث میں
کہ یہ یاد کر، یہ یاد کر، تو وہ بھول جاتا کہ کتنی پڑھی. یہ بخاری کی حدیث کا میں نے مضمون آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں شیطان کے اس طرح کے وسوسوں سے بچنے کا، کہ جب بھی نماز شروع کرنے کھڑے ہونا تو آپ کے الٹی جانب 3 دفعہ تھو تھو تھو، تھوکنا نہیں ہے. دیکھو کہتے ہیں تھو، ہم لوگ کیا کہتے ہیں تھو. کسی کو حقارت کرتے، کسی کو حقیر کہتے ہیں نا، اور کسی کو ذلیل کہنا آتا ہے تھو، تو یہ کرتے. تو یوں 3 دفعہ یوں کر تھو 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 کریں. اور تعوذ بھی پڑھنا ہے 3 دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 دفعہ تھو تھو کریں، نماز شروع کریں. اللہ نے چاہا تو کو اس سے فائدہ نظر آئے گا. اپنا وضو درست رکھیں اور کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. جی کال. اگر والدین کا ہی ذہن نہ ہو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا، تو اور بچوں کو بھی وہ اس سے نہ بچنے کی تلقین کریں یا اس طرح کے معاملات کریں، تو اس ایسی صورت میں بچے کیا کریں؟ دیکھیں کوئی تو بچے کا بھی تو یہ سوچ بھی تو کہیں نہ کہیں نیکی کی سوچ ہے نا، کہ یار یہ اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. تو یہ سوچ کہاں سے آئی؟ جس ذریعے سے یہ سوچ آئی ہے یہی ذریعہ والدین تک پہنچائیں، یہی ذریعہ بھائی بہنوں تک پہنچائیں، اور دعوت اسلامی کو اپنے گھر میں آنے دیں. مدنی چینل دکھائیں، یقین مانیں مدنی چینل دکھائیں. یعنی میڈیا کے ذریعے جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بددیانتی، اور جناب گھروں میں توڑ پھوڑ، ڈراموں کے ذریعے جو مجھے تجربہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ڈراموں کے ذریعے ہم جب مشورے کرتے تو بہت ساری باتیں آتی ہیں، لوگ اپنے ویوز دیتے ہیں. تو ڈراموں کے ذریعے جو گھروں میں جو مار دھار ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں جو ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو مطلب کہ بے باکی پیدا کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ. تو ان تمام تر صورتوں میں مہربانی کر کے آپ اس کو دیکھیے. تو مدنی چینل بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح ہمارے مدنی گلدستے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں. تو یہ آہستہ 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 دینا شروع کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دیکھیں اگر برا باپ بیمار ہو اور دوا نہ لینا تو بچہ اس کو چھوڑ نہیں تھا، نہیں کھاتا تو چھوڑو. وہ منت سماجت کر کے کچھ نہ کچھ کر کے والد کے منہ میں دوا ڈال ہی دیتا ہے. مقصد وہ آپ کی شفا ہے. تو اسی طرح کچھ نہ کچھ کوششیں کریں اور ابو کو اور گھر والوں کو نیکی کی طرف لائیں. یہ بھی آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اپنی فیملی کو راستے پر لانے کے لیے. مدینہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میسیج کے ذریعے سلسلے کے آخر میں 2 منٹ میں سلسلے کی سمری بیان کر دیا کریں تاکہ جو سارا سلسلہ نہیں دیکھ سکے ان کے لیے بھی کوئی رہنمائی ہو جائے. اب سمری تو دیکھیں اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ ایک موضوع نہیں چلتا نا، جی مختلف کالز چل رہی ہوتی ہیں. سمری کیا بیان کروں گا؟ ہم موضوع کو سامنے رکھ کر دیکھیں اللہ کی نافرمانی گھر میں ہوگی تو گھر کا سکون اور امن یہ تہو بالا ہوگا، اور گھر میں اللہ کی فرما برداری ہوگی نا تو انشاءاللہ گھر میں امن رہے گا، سکون رہے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی مصیبتیں آئیں گی بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے اتنا صبر دے گا اور ایسے حالات آپ کے قلب و ذہن پر آئیں گے کہ انشاءاللہ آپ ایک اچھا فیل کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مددگار آپ کے پیدا ہوں گے. ماشاءاللہ. وقت اختتام پذیر ہے، جاتے جاتے ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں. جی محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان، نگران شورا کا سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل. آج کا موضوع اللہ عز و جل کی نافرمانی چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. نگران شورا سے عرض ہے جو لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے فلاں فلاں چیز نہیں کھانی، اور اللہ عز و جل کے فرمان پر حرام نہیں چھوڑتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. اعتقاد کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے. ڈاکٹر آپ کو جب کہتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر میرا بھلا چاہ رہا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے. تو اللہ سے بڑھ کر ہمارا بہتری جانے والا کوئی بھی نہیں ہے. جب اللہ کریم نے ہمیں جن چیزوں سے بچنے کا، پھر رمضان شریف اب روزے میں اب تھوڑی دیر پہلے آپ کا روزہ تھا نا، تو روزہ جب تھا تو کئی چیزیں ایسی تھیں. پانی آپ کے لیے جائز طیب حلال ہے، آپ نے پانی نہیں پیا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. جب اللہ کے حکم پر ایک سرٹن ٹائم کے لیے آپ پانی چھوڑ سکتے ہیں تو پھر مستقل طور پر حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ تقوی و پرہیزگاری نصیب فرما، ہمارے گھروں پیار محبت امن دے. آج ہم نے کوشش کی ہے آپ کو وہ باتیں بتانے کی
کہ جس کے عبادت اور ریاضتوں کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کے ذریعے اپنے گھر میں امن سکون و پیار لائیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اپنے گھر سے امن بے چینی بے سکونی بد امنی نا اتفاقی کو باہر نکال دیں. نافرمانی جیسے ہی باہر نکلے گی یہ بھی نحوستیں باہر نکل جائیں گی. فرما برداری جیسے گھر میں آئے گی تو انشاءاللہ یہ برکتیں بھی گھر میں آ جائیں گی انشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی علیہ محمد. تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو.